عمل ایسے ہوتے ہیں جو مقصود تو نہیں ہوتے لیکن مقصود کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارا مقصد تو یہاں دینی علم ہے اور اس علم پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے روٹی کھانا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر روٹی نہیں کھائیں گے بھوک ستائے گی تو دین کا علم سیکھ بھی نہیں سکیں گے، عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ پانی پینا ہماری ضرورت ہے، سردی گرمی سے بچانا یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی ہماری ایک ضرورت نیند ہے، اور یہ اللہ پاک نے ہر انسان کی فطری خلقی آفرینش کے اندر پیدائش کے وقت سے یہ ضرورت ہماری بنائی ہے۔ اگر ہم نیند پوری نہیں کریں گے، وقت پر نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری پڑھائی کے اندر خلل آ جائے گا۔ ایک تو دوپہر کا قیلولہ سنت ہے، بڑی صاف صریح حدیثیں ہیں کہ جو بندہ دوپہر کو تھوڑی دیر ہی صحیح قیلولہ آرام کر لیتا ہے تو اس کی رات کے اعمال اس پر آسان ہو جاتے ہیں۔ مثلا تہجد پڑھنا ہے، رات کو تلاوت کرنا ہے، رات کو مطالعہ کرنا ہے، رات کو سبق یاد کرنا ہے، رات کو صبح جلدی اٹھنا ہے نماز کے لیے، یہ سارے کام عشاء کی نماز چستی کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ آسان ہو جاتے ہیں اس بندے پر جو کیا کرتا ہے؟ قیلولہ یعنی دوپہر کا لیٹنا۔ ہمارے استاد جی تھے جن سے میں نے 6 سال کی کتابیں پڑھی ہیں، مولانا موسیٰ صاحب سیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ سبق پڑھاتے، بہت زیادہ سبق پڑھتے، 22 سبق ان کے روزانہ ایک دن کے مجھے یاد ہیں، 22 سبق ایک دن کے، صبح سے لے کے شام تک۔ صبح نماز کے فوراً بعد، جیسے ہم درس دیتے ہیں نا قرآن مجید کا، مدرسہ اور جگہ پر تھا، ان کے درس والی مسجد اور جگہ پر تھی، تو جہاں درس دیتے تھے وہاں طالب علم کتاب لے کے پہنچے ہوتے تھے، جو ہی درس ختم ہوتا کتاب کا سبق شروع۔ مجھے یاد ہے درجہ خامسہ میں ہم نے مختصر المعانی استاد جی سے ساری اسی درس والی مسجد میں پڑھی کہ درس کے دوران ہی ہم پہنچ جاتے اور درس ختم ہوتا، لوگ اٹھتے تو ہمارا سبق شروع ہو جاتا، وہیں استاد جی کا ناشتہ آ جاتا، ناشتہ کرتے، پھر وہیں مدرسے آ جاتے، پھر مدرسے میں آئے تو بس شروع۔ حالانکہ وہی محتمم بھی تھے۔ اس وقت 2 ضلع ہیں، ضلع راجن پور، ضلع ڈیرہ غازی خان، اس وقت ان دونوں کا ایک ضلع تھا، بلکہ اب جو تیسرا بن گیا توسہ شریف، اس وقت ایک ہی ضلع تھا تینوں ضلعوں کا۔ تو اس سارے ضلع کے وہ جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی تھے، تو لوگ سیاسی لحاظ سے ان کے پاس مہمانوں کا آنا جانا بڑا لگا رہتا، لیکن اس کے باوجود 22 سبق پڑھاتے تھے، اور اللہ کی رحمت سے استاذوں کی دعاؤں کی برکت سے میں نے کئی سال یہاں 23 سبق ایک دن میں پڑھایا۔ فیصل آباد میں 3 مدرسے مستقل پڑھاتا رہا ہوں، تقریباً 8-9 سال، 3 مدرسے میرے 15 16 17 18 23 سبق ہی میں نے پڑھائے یومیہ کچھ سالوں میں۔ تو بہرحال وہ استاد جی وہاں پڑھاتے جس وقت بالکل ایسے ظہر کی اذان ہونے کو آ جاتی تھی، سبق آخری ختم ہوتا تو وہیں لیٹ جاتے، جیسے بیٹھے تھے وہیں آنکھیں بند کر لیتے، رومال اوپر کر لیتے، کبھی 5 منٹ ملتے، کبھی 10 منٹ ملتے، کبھی 8 منٹ، کبھی 9 منٹ، ادھر اذان ہو جاتی، تو اتنے منٹ میں وہ کہتے سنت پوری ہو گئی، اب اٹھ گیا۔ یعنی قیلولہ کا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ مطلب میرے بتانے کا یہ ہے، جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں ہم پڑھا کرتے تھے، کافی ساری تعداد تھی طلباء کی، تو وہاں ایک دفعہ دوپہر کے وقت قاری محمد حنیف صاحب جالندری جو وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ ہیں پورے پاکستان کے، وہ مدرسے تشریف لے آئے۔ اب طالب علم کو سونے کا وقت ہے، تو انہوں نے ظہر کے بعد پھر بیان کیا۔ جب مدرسے میں آئے تو مدرسے والوں کو چلو ہم آپ کو مدرسے کا وزٹ کرواتے ہیں۔ ایک بندہ ساتھ لگا، پورا مدرسہ کہتے ہیں، انہوں نے بیان میں ظہر کے بعد بتایا، میں پورا مدرسہ پھرا ہوں، میں نے کوئی ایک طالب علم بھی سر اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے سوئے ہوئے تھے سارے، نیند ہوں، حالانکہ کئی سارے بیدار بھی ہوں گے، لیکن قانون کی پابندی تھی کہ بھی لیٹنا ضرور ہے، آنکھیں ضرور بند کرنی ہے، چاہے نیند آئے یا نہ آئے۔ ہمارے اب بھی وہاں استاد صاحب ہیں، مولانا شبیر احمد صاحب نطقانی، جو ہمارے علاقے میں شہر ہے، وہاں اس شہر کے ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، تو وہ اس وقت بھی ناظم صلاۃ تھے، اب بھی وہ ناظم صلاۃ ہیں امدادیہ کے۔ فقیرو اٹھو، فقیرو اٹھو، فقیرو فقیرو، تو کئی طالب غصہ کرتے کہ ہمیں فقیر کہتے، ہم تو بڑے امیر زادے ہیں، تو پھر ہمارے استاد جی شیخ نذیر احمد سے بیان کرتے، کہتے بھائی ان کی زبان میں فقیروں کا معنی ہے حضرت، تو یہ تمہیں حضرت حضرت کہتے ہیں، اللہ کے بندے، فقیروں کا معنی ان کی زبان میں حضرت حضرت ہے۔
تو وہ اب بھی اٹھاتے ہیں طالب علم کو، سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم ہیں، یہ نہیں کہ 2-4 طالب علم، مجال ہے کہ کوئی طالب نماز سے رہ جائے۔ اور دارالقرآن میں بھی یہ دیکھا ہے، وہاں اصول ہے کہ نماز استاد ایک مستقل وضو خانے پر پھر رہا، جلدی بھی یہاں بھی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اور ادھر استاد ایک وہاں کھڑا ہے جہاں مسجد شروع ہوتی ہے۔ اب جس وقت اقامت شروع ہو گئی یا کوئی ٹائم مقرر ہے، جو اس کے بعد ہے ان کو الگ پلاٹ میں جمع کر دیا، دورے کا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی کلاس کا ہے، نماز ادھر پڑھے گا، سب کے سامنے کھڑا ہوگا، شرمندگی ہوگی، اور کبھی کبھی کان بھی پکڑا کے مرغے کی جات تازہ بھی کر رہا ہوگا۔ مجال ہے جو کوئی بچہ یہ کہے کہ جی یوں ہے، بس ٹائم ہے، طریقہ کار ہے، اصول مقرر ہے، آپ جلدی اٹھیں، جلد وضو کریں، پہنچیں، نہیں پہنچے تو پھر آپ کو ادھر نماز اور پلاٹ میں پڑھ رہے ہوں گے، گراسی پلاٹ میں، سارے اچھا یہ وہ جوان ہیں ماشاءاللہ جو رہ گئے ہیں۔ اتنی بے عزتی کافی ہوتی ہے احساس والے کے لیے، انسان حساس ہے نا، تو حساس والے کے لیے اتنی بے عزتی کافی ہوتی ہے۔ تو اب ذرا اس پر آپ غور کریں، ضابطے کی پابندی، کہ بھی امدادیہ جیسا مدرسہ ہے، سینکڑوں طلباء ہیں، ایک مہمان آیا ہے، اور مہمان بھی نامور مہمان ہے پورے پاکستان کا، پوری دنیا کا قاری جلندری سے، وہ خود کہہ رہا ہے، ظہر کے بعد بیان کیا اس نے کہ میں پورا مدرسہ گھوما ہوں، ایک ایک کمرے میں گیا ہوں، طالب سوئے ہوئے ہیں، سارے نیند ہیں، بیدار، لیکن سر کسی نے اٹھا کے میری طرف دیکھا نہیں ہے۔ یہ ہے نظم کی پابندی، اور اس بندے نے باہر کھڑے ہو کے تعریف کی امدادیہ کے اس نظم کی۔ تو اب یہ نظم قابل تعریف ہے تو ہمیں بھی تو کرنا چاہیے، ہمیں بھی تو۔ اب آج میں اٹھا ہوں ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، تو وہ سارے چھوٹے طالب خصوصاً ایک بھی نہیں سویا، سارے ادھر کھیل رہے ہیں۔ ابھی جب عشاء کا وقت ہوگا تو حضرت صاحب یوں کر رہے ہوں گے، صبح کا درس ہوگا تو وہ یوں کر رہا ہوگا، فلاں یوں کر رہا ہوگا۔ اب اس وقت جی چاہتا ہے کہ سب کے کان پکڑوں گے، پٹائی کی جائے کہ جب تمہیں موقع دیا گیا دوپہر کے وقت نماز کا وقت آگے کیوں کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نماز ہماری 1:30 بجے تھی، لوگ تو 1:30 بجے آتے تھے، تو ہم نے 2 بجے کیوں کیا ہے؟ تمہارے سونے کے لیے کیا ہے؟ تو تم نے اگر نہیں سونا پھر نماز ہم وقت پہ کیوں نہ پڑھیں؟ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کو آگے کرنے کی؟ جب تم نے سونا ہی نہیں ہے، تم نے اس نفع سے، اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں ہے، پھر خواہ کے لیے ہم نے نماز آگے کی، پھر تو بہتر نماز وقت پہ پڑھیں، پڑھائی شروع کر دیں، بس ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا آپ اندازہ لگائیں یہ، اور صبح کو اٹھاتے ہیں ہم لوگ۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، میرے دل میں کیسے خیال آیا، میں نے پوری 10 سال کی پڑھائی میں، مدرسے میں نے 10 سال پڑھے، 8 سال عالم کا کورس، 2 سال مفتی کا کورس۔ 10 سال کی پڑھائی میں ایک استاد نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور ایک استاد نے مجھے مسواک ماری ہے، اور دونوں جو مسواک ماری ہے وہ میری شرارت پہ ماری ہے کہ ایک مہمان مدرسے میں سائیکل کھڑی کر کے گیا، رات کا وقت ہوا تو میں نے وہ سائیکل چلانی شروع کر دی مدرسے میں، وہ دوسرے طالب نے صبح میری شکایت لگا دی کہ یہ رات کو مہمان کا سائیکل چلاتا رہا ہے، استاد نے مجھے اتنا بڑا مسواک ہوتا ہے نا، مولویوں کا مسواک ذرا بڑا ہوتا ہے، وہ ایک مسواک مجھے مارا تھا، پورے ان کے پاس میں نے 6 سال پڑھا، 6 سال مجھے ایک مسواک مارا استاد۔ اس کے علاوہ پڑھائی کی وجہ سے کبھی نوبت نہیں آنے دی الحمدللہ۔ پھر امدادیہ میں 2 سال پڑھا، بالکل نہیں۔ کراچی میں جب مفتی کا کورس میں کرتا تھا تو وہاں ایک مفتی ولی حسن درویش صاحب تھے، مفتی ولی درویش صاحب پٹھان تھے، وہ ناظم تھے اٹھانے کے۔ اب وہ آتے بس ایسے دروازہ کھڑے، اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو جلدی جلدی، کبھی پشتو کبھی کوئی زبان بولتے چلے جاتے، وہ ایک دفعہ دروازہ کھٹکاتے چلے گئے آگے، لائن ادھر کمروں کے، بہت بڑے کمرے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، واپس آتے ہوئے جو پہلے نکل گیا تو نکل گیا، جو بھی کمرے میں ہے پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو سیکٹری ہیں، مفتی ابرار صاحب، میں اور مفتی خالد صاحب کی ٹبی والے، یہ ہمارا ایک ہی کمرہ تھا۔ اب جب واپس آئے استاد جی مفتی ولی درویش صاحب، تو یہ مفتی ابرار صاحب اور میں ابھی تک ہم دھوتیاں تبدیل کر رہے تھے، وہ جو رات کو لنگی باندھ کے سوتے تھے نا، تو صبح وہ شلوار پہن رہے، ابھی انہیں کمرے کے اندر تھے، تو ایک ایک تھپڑ دونوں کو لگایا، تو وہ میں نے مفتی بنتے ہوئے ایک تھپڑ کھایا اور ایک وہ مسواک، تو وہ بھی سونے کی وجہ سے کہ میں جب 1 منٹ جلدی اٹھ جاتا، 2 منٹ جلدی اٹھ جاتا تو بچ جاتا۔ تو یہ میں بتانے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں استاد ہمارے کچھ پاگل نہیں ہیں، وہ انہوں نے ظلم نہیں کیا میرے اوپر، ایک اصول ہے، ایک نظم ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہم اس چیز کو سوچیں۔ ہم بن گئے ہیں جانور، ہم کہتے ہیں کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی نظم نہ ہو، جیسے ہم چاہیں ویسے کھائیں، ویسے اٹھیں، ویسے بیٹھیں، بھئی یہ کام جانوروں کا ہے۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں انسان کی زندگی ایک منتظم زندگی ہے، اس کے لیے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، سونے کا ایک وقت ہے، نماز کا ایک وقت ہے، فلاں کا ایک وقت ہے، فلاں کا ایک وقت ہے،
ہر چیز کا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نمازوں کو بھی وقت مقرر کر دیے، بے وقت وہ بھی قضا ہیں۔ یہ اللہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی ایک نظم کے تحت آنی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے ایک تو قیلولہ سنت ہے، اس کا خوب اہتمام کریں، آئندہ یہ شکایت نہ آئے۔ نہیں تو جس بچے کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ دوپہر کو نہیں سویا تو پھر یاد رکھو اس کو سزا بھی ملے گی اور اس کی چھٹی بھی بند کر دیں گے، پھر دوپہر کو اسے کہیں گے تجھے کھیلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، سونے کی اجازت بھی نہیں، تو بیٹھ کے پڑھتا رہے۔ پھر اس کو پتہ چلے گا کہ بھی اس نعمت کی ناقدری کیسے کی جاتی ہے۔ سارے بچے اس نعمت کی قدر کریں، وقت پر سوئیں۔ جو دوپہر کو نہیں سوتا رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، آج کل گرمی کی راتیں ہیں، چھوٹی راتیں ہیں، دوپہر کو پوری نیند کریں، پورے وقت کو نیند پہ خرچ کریں۔ ابھی جب گرمی سخت ہو جائے گی تو میں نے ادھر مدرسے والوں کو ادھر سلانا ہے، کیونکہ مسجد میں وہ چلے گی ٹھنڈا کوٹ کے لیے، تو سارے ادھر سوئیں گے، ٹھنڈے ماحول میں بھی سوئیں گے اور وقت ضائع بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کی بھی توفیق دے۔